کچھ نہ پوچھ گلوں نے بانو دیکھی گلبوں نے بانو دیکھی اور ہی کچھ اٹھانا ہے صلی علی نبینا صلی علی پیش نظر 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 پیش نظر نظر وہ سجدے کو دے ہے بے قرار پیش نظر 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 وہ سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سے روکیے سے روکیے ہاں یہی امتحان ہے صلی علی نبینا صلی علی نبینا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی بھائی نے کلام کی فرمائش کی ہے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے تو کیونکہ پہلے ہم
حسب روایت حسب عادت پڑھتے بھی اعلیٰ حضرت کا ہی کلام ہے، تو آئیے اس کلام میں ساتھ شامل ہو جائیے. جو کھڑے رہ کر سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ کر سنیں. محفل میں ویسے بھی شمولیت ہے مگر آفیشیلی آپ کو شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوگی. ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. اعلیٰ حضرت کے کلام یقیناً آپ سنتے پڑھتے ہیں. 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. ہر دور میں اپنے وقت کے قادر الکلام شعراء آئے، مگر ہر دور میں ترجیح اعلیٰ حضرت کے کلام کی گئی. زیادہ پڑھا جانے والا کلام اعلیٰ حضرت کا ہی رہا. تقریباً 100 سال ہو گئے. جتنی دہائیاں دیکھ لیں، جتنے سال دیکھ لیں آپ، اب اس دور تک بھی آج بھی جتنے نئے نعت خواں ہیں پیریوڈٹی کے ساتھ ترجیح کے ساتھ اس کلام کو پڑھتے ہیں. ہر محفل میں کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ہو سکے تو ساتھ میں پڑھیے گا. کوئی دنیا ہم تیرا کوئی دنیا ہے عطا میں ہم تیرا جو حاتم تم خود سا اور کچھ محض بیانی خدا جانے. ارے ان کی اوقات ان کی راج تیرا ہے
خسروا عرش پہ اڑتا پھریرا کسے کہتے ہیں سمجھ لو تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا سننے میں. پھریرا کہتے ہیں نا کہ جو حکم پھرایا جائے, کوئی دعوت پھرانے والے نہیں ہوتے تھے پہلے, جس کے ذریعے سے دعوتیں پھرائی جاتی تھی, اس گھر پہ بھی دیکھا اس گھر پہ بھی دیکھا, اس کو کہتے ہیں پھریرا. پھریرا پھرانا, اس کے کہتے ہیں دعوتیں پھرانا, حکم پھرانا. پرانے زمانے میں بادشاہوں کا جو حکم ہوتا تھا تو پھرانے کے لیے اس کے بندے ہوتے تھے کہ پوری سلطنت میں, پوری اس کی ریاست میں حکم کو پھرا دیا جائے کہ بادشاہ نے نیا حکم دے دیا ہے. اور یہاں بات زمین کی نہیں ہو رہی, کہاں کی ہو رہی ہے؟ خسروا عرش پہ اڑتا نہیں سنتا پشتوں سے بھلا کا یہ رشتہ سبحان اللہ کہہ دیں, سبحان اللہ. آپ کے ابا بھی یہاں, آپ کے ابا بھی یہاں, آپ کے ابا بھی یہاں, آپ بھی یہاں رہے ہیں, آپ کے بچے بھی یہاں آتے. اعلیٰ حضرت نے لکھا اولیاء کے در یقیناً حضور کے در کا ہی فیضان ہے. فرماتے ہیں کئی پشتوں سے بھلا یہ رشتہ ہے یہی تفلیوں جوانی گزارے اور بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے سے پہلے چاچا نے بول دیا
جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. سب مل کر گئے. مانگنے کا شعور دیتے ہیں, جو بھی مانگو دیتے ہیں. مانگنے والا کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں. تو ہم کسی ہم کو سب کچھ دیتے ہیں. جن کی آنکھیں جس کو ملا ہے ہاتھ بلند کر کے کہے گا کہ تیرے ٹکڑوں سے پسے مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نزل عشاق نبی میرے بڑے واضح لڑتے آپس مل کر پڑھنا. یہ مل کر بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ. فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ اللہ اور جو تیرا یعنی محبوب محمد شاہ دوری اسدباری بابا کے مزار پر بیٹھ کر یہ شعر پڑھنے کا مزہ ہو رہا ہے. دیکھیے امیجن کیجئے اولیاء کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں. کئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں حاضری تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے بغداد شریف میں ہو, حضور غوث پاک کے دربار میں بیٹھے ہو, کیونکہ وہ کنیکشن ہے آپس میں اولیاء کے. اب
ہوتا یہ ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں غوث پاک کو پکارو تو غریب نواز دیتے ہیں. پکارو کس کو؟ غوث پاک کو. دیتے کون ہے؟ غریب نواز. اور غوث پاک کی بارگاہ میں غریب نواز کو پکارو تو کون دیتے ہیں؟ غوث پاک. اس طرح محمد شاہ دولہ سدواری بابا کے دربار میں بیٹھ کے اگر یہ شعر پڑھو گے تو محمد شاہ دولہ سدواری بابا دیں گے. اگرچہ ہم حضور غوث پاک کا وسیلہ پیش کریں, ہو سکے تو ساتھ مل کر, سب کو یاد ہے, مگر پڑھیں گے بھی تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اظہار کرنا ضروری ہے محبت کا. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں کہ تیری سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے جلایا سویرے سویرے چراغ کس نے جلایا سویرے سویرے اندھیرے اندھیرے چراغ کس نے جلایا جب
لیا جب سے نام محمد لطف آیا سویرے لیا جب سے نام محمد لطف آیا سویرے نمازی بڑی جا ازانے دیے جا روز سجدے کیے جا سن ازانے اسی کم از کم حسینی علیہ ازانے اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ نمازیں اسی کی ازانے اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ بہت خوبصورت شعر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق میں مشہور ہے، میں نے سنا ہے، اور حضور غوث پاک کے متعلق بھی سنا ہے کہ 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ 40 سال کم بات نہیں ہوتی، 40 دن کے ماندے ادھر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور اس کا جو مصرع ثانی جو شاعر نے لکھا ہے کمال کر دیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ پورا خزانہ اس نے ایک مصرع میں دے دیا۔ اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی؟ کہیے گا سبحان اللہ، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں شاعر کہ عقیدت کی دنیا عقیدت کی دنیا کا بس راضی ہے کہ عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی، عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی، جو عشاء کے وضو سے سحر ادا ہو کیا ہوتا ہے عبادت کا سودا، عبادت کا سودا اندھیرے منافع کمایا سویرے عبادت کا سودا اندھیرے منافع کمایا سویرے یا جب نام محمد بڑا لطف آیا اس نے جلایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمرے پر جائیں، مدینہ المنورہ جانے کا بارہا الحمدللہ اللہ پاک نے موقع نصیب کیا۔ فجر کی نماز کے بعد گنبد خضرا کے سامنے اس طرح بیٹھ جائیں، اس طرف جنت البقیع ہو، تھوڑی دیر کے بعد جب سورج طلوع ہوگا پہلی کرن سیدھی گنبد خضرا اور مسجد نبوی کے سنہرے دروازے چمکنے لگیں گے۔ یہ کوئی صحرائی تخلص کرتے ہیں شاعر، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے، مگر یہ مضمون میں نے پہلی مرتبہ کسی شاعر کو دیکھا کہ انہوں نے یہ مضمون لکھا ہو۔ آپ بھی جب جائیں مدینہ المنورہ تو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ، اللہ پاک کو منظر دیکھنا نصیب فرمائے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ خدا کی قسم یہ
حقیقت سے میرا کہ بے نور آنکھوں میں بھی نور چمکا، بے نور آنکھوں میں بھی نور چمکا، کیسے کہ تیرے سبز گنبد کو، تیرے سبز گنبد کو سورج کی کرنوں جب جگمگایا سورج کی کرنوں جب جگمگایا سویرے جب سمرے نام محمد لطف آیا ہمارے وقاص باپو بہت خوبصورت ثنا خان انہوں نے فرمائش کی ہے تو اس کلام کے بھی چند اشعار پیش کرتے ہیں ہمارے. چلو تو میں نے کہا کہ اتفاق ہے کہ شاہ صاحب کی جب بھی تشریف آوری ہوتی ہے میں یہی کلام پڑھ رہا ہوں. آئیے مل کر مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ شکر کر کے کہیے گا کہ 50 سے 5 ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، ورنہ گرمیوں میں رمضان آتا روزہ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ. سبحان اللہ کہیں گے؟ شکر ادا کر کے کہیے گا سبحان اللہ. شاعر نے کہا کہ حکم تھا کیسے ہوئی حضور آپ کا
بیان بھی سننا ہے دعا بھی کرنی ہے کہ سیدہ فانوس کی جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایک شعر شب ولادت حضور کی میلاد کے لیے شاعر نے لکھا، حضور غضب کا شعر ہے، سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، وہ ایک رات چراغاں ہوا زمانے میں، ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے دی۔ کہ جس دیے کو ہوا خود جلائے، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوا جس دیے کو خود جلائے تو دیا تو ہوا ہی بجھا سکتی ہے، ہوا پانی، مگر اگر پانی اور ہوا جس دیے کو خود جلائے اس کو کون بجھا سکتا ہے۔ میں اپنے بچپن سے الحمدللہ رب العالمین آستانہ اشرفیہ میں جاتا رہا ہوں، آج تک بلکہ ہر دن جو ہے جمال کمال اور الحمدللہ رب العالمین جلال بڑھتا ہی جا رہا ہے، فیض بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے، ان کی شہزادگان کو سلامت رکھے۔ میں جناب میری جرت نہیں کہ میں نام لوں، میں صرف شاہ صاحب کی بارگاہ میں اس طرح سے کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کو دعوت خطاب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بال بلند فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسرنا
وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی، پاس روزے بھی تھے سجدے بھی زکوٰۃ و حج بھی، کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا، کام نہ آیا محشر میں کچھ ان کی رحمت کے سوا. اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کی مبارک اور مقدس محفل ایک بزرگ کے سائے میں منعقد ہو رہی ہے اور ہم سب ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اس محفل کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنے فیضان سے مستفید بھی فرما رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو بھی یہاں پر آیا ہے صاحب مزار کے فیضان سے مستفید ہو کر جائے، خالی نہیں جائے. مجھے موضوع دیا گیا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد شہنشاہ ولایت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. لا اسألکم علیہ، میں کیا چاہتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم محبت کرو. یعنی میں نے جو تمہیں دعوت و تبلیغ کی، ہدایت کا راستہ دکھایا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا، میں اس کا صلہ تم سے نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے جو قریب ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرو. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت
ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری۔ قرآن نے بھی کہہ دیا اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا ہاتھ پکڑا، دائیں جانب امام حسن اور بائیں جانب امام حسین، فرمایا من احبنی، جس نے مجھے محبوب رکھا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر۔ غور کرو، ہم ان سے محبت کریں، قیامت میں ان کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی ولادت ہوئی بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، اور شہادت ہوئی مسجد میں۔ گویا زندگی کی ابتدا بھی اللہ کے گھر سے اور انتہا بھی اللہ کے گھر۔ والدہ محترمہ جن کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، نبی پاک علیہ السلام کی چچی، سرکار نے ان کے گھر میں بچپن گزارا، بڑی محبت فرماتی، اور نبی پاک علیہ السلام بھی ان سے محبت فرماتی۔ جب ان کا وصال ہوا تو سرکار نے ان کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا، اور ان کی قبر میں جب قبر تیار ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام اتر کر لیٹ گئے، قبر کی فراخی کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد ان کا جنازہ جب رکھا ہوا ہے تو ان کے سرانے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور اپنے رحمتوں والے ہاتھ اٹھائے، الہ العالمین اس عورت پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اس کی مغفرت فرما، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ سرکار نے ان کو اپنی ماں قرار دیا، وہ فاطمہ بنت اسد جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، 70,000 فرشتے۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہی، درد محسوس ہوا، بیت اللہ میں گئی، ولادت ہوئی، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ آپ جانتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہی روتے ہیں، اس دنیا میں آ کے روتے ہیں نا، ان کو گھٹی دی جاتی ہے، شہد چٹایا جاتا ہے، اور ایک سکون ہوتا ہے کوئی نیک آدمی ہو اس سے چٹائیں، کوئی عالم دین ہے کہ آئیے دے بچے کو گھٹی چٹا دیں، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا، اگر کوئی مرید ہے تو وہ پیر صاحب سے کہیں گے آپ چٹا دیں، ہوتا ہے نا نیک آدمی سے گھٹی پہلی غذا۔ اب دیکھو علی کی پہلی غذا کیا ہے، بچوں کو شہد چٹایا جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تشریف لائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی میں نے علی کو حضور کی گود میں دے دیا، سرکار نے لیا، اپنا لعاب دہن حضرت علی کے دہن میں ڈالا۔ دنیا میں آنے کے بعد علی کی پہلی غذا رسول کا لعاب دہن، تو جس کے دہن میں رسول کا لعاب دہن ہو وہ باب مدینۃ العلم نہ بنے تو پھر کیا بنے، باب مدینۃ الحکمت نہ بنے تو کیا بنے۔ اچھا، اس کے بعد پیدائش کے بعد حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند رو رہی ہیں، آقا نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ دنیا میں آ کر سب سے پہلے جب علی نے آنکھ کھولی چہرہ رسول کو دیکھا، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، اور پہلی غذا سرکار کا لعاب دہن۔
اچھا اب جب رو رہے ہیں تو آقا نے قریب کیا، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرا بیٹا علی نبی کی زبان چوستے چوستے سو گیا، سکون مل گیا۔ لعاب دہن آقا کا ہو، زبان آقا کی ہو، سکون نہ ملے تو اور کیا ملے؟ ایمان لانے میں اول، بعض کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، کسی نے کہا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، کسی نے کہا مولا کائنات علی شیر خدا اول۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بہترین تطبیق فرمایا مردوں میں ایمان لانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، عورتوں میں ایمان لانے میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول، اور بچوں میں ایمان لانے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول۔ یہ سب سابقون الاولون، ایمان لانے میں سبقت کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک محفل منعقد کی، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، حضرت ابو طالب کے گھر میں سب آ گئے، بھئی آپ کی دعوت ہے، سب آگے دعوت۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اسلام کی دعوت دی، تبلیغ فرمائی، اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ فرمایا بتاؤ اس دعوت و تبلیغ میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تم جتنے بیٹھے ہو دعوت و تبلیغ میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ پوری جماعت پہ سناٹا چھا گیا، سب بیٹھے ہیں، سارے چچا بیٹھے ہیں، رشتے دار بیٹھے ہیں، عزیز و قارب۔ ایک کمزور سا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دعوت و تبلیغ میں آپ کا ساتھ ہوں، اگرچہ میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میری عمر کم ہے، لیکن اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک میں آپ کا ساتھ ہوں۔ کون؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور علی نے جو کچھ کہا آخری دم تک نبھایا، آخری دم تک نبی کے ساتھ، آخری دم تک۔ اور ہر غزوے میں، ہر جنگ میں علی نے اپنی بہادری کی جوہر دکھا دی۔ نبی پاک علیہ السلام مولا کائنات سے بڑی محبت کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں آپ نے حضرت علی کو بھیج دیا سپہ سالار بنا کے، فرمایا علی تم چلے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آقا کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اے الہ العالمین مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ علی واپس نہ آ جائے، میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ آقا فرمایا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا، میں علی کو نہ دیکھوں۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بخیر و عافیت تشریف لائے اور فاتح بن کر تشریف لائے۔ ایک دن ایک بکری کا بھونا ہوا گوشت، بلکہ ایک پرندے کا گوشت سرکار کی بارگاہ میں آیا، اور آپ کی شان یہ کہ جب تک سب کو نہ کھلائیں خود نہ کھائیں، ہمیں کوئی دے دے تو الگ بیٹھ کے کھا لیں، کوئی دیکھے نہیں مزیدار ہے قورمہ ہے یا ٹکا بکا، کونے میں بیٹھ کے کھا لیں۔ آقا کی شان یہ کہ سب کو بلاؤ۔ ام المومنین فرماتی سرکار نے وہ پرندے کا گوشت اپنے سامنے رکھا اور دعا کی، اے الہ العالمین اس شخص کو میرے پاس بھیج جو تجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس شخص کو میرے پاس بھیج جو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب، تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ گوشت کھائے۔ کہتے ہیں سرکار نے دعا کی، سامنے سے حضرت علی آئے، حضور نے فرمایا آؤ علی بیٹھ جائے، اور سرکار کے ساتھ بیٹھ کر وہ گوشت تناول کیا۔ پتہ چلا اللہ کے نزدیک محبوب بھی علی ہے، اور وہ ایسے محبوب ہیں، وہ رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں، وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر، آپ جانتے ہیں نا وہاں قلعہ القبوس، سارے قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ رہ گیا۔ اب وہ قلعہ تھا بلندی پر، مسلمان نیچے،
چڑھائی کرتے، اوپر سے وہ تیر برساتے، پتھر مارتے، یہ واپس آ جاتے۔ ایک دفعہ حملہ کیا تو پسپا ہو گیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کیا کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک قلعہ باقی ہے، یہ فتح نہیں۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، آقا نے فرمایا سنو، کل ہم اسلام کا علم اس شخص کو عطا کریں گے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے محبت، کل ہم اس کو علم دیں گے۔ صحابہ چلے گئے، لیکن صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گئی۔ صبح ہوئی اور سب کے سب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا سا اندازہ کرو صحابہ کی بے چینی، بے قراری، سب کی نگاہیں لگی ہیں لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار خاموش ہے، ابھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا، سارے صحابہ بیٹھے اور سب کی نگاہیں حضور کے لبوں پر کہ ابھی ان لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا کہ جس کے ہاتھ پر کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، جس کے ہاتھ پر کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا اور وہ قیامت تک فاتح خیبر کہلائے۔ سرکار نے ایک نظر ڈالی، سارے صحابہ بیٹھے، فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں؟ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آنکھیں دکھ رہی، اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کہاں ہیں؟ کہا اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے۔ فرمایا بلاؤ۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھئی آنکھوں میں تکلیف ہے، چلو ان کو رہنے دو، کسی اور کو بلا، ہو سکتا ہے نا؟ بھئی جس کی آنکھوں میں تکلیف ہے وہ جنگ کیسے لڑے؟ اس کے لیے تو دیکھنا ہی مشکل، وہ تو آرام کرے، آنکھ میں دوا ڈال کر لیٹ جائے۔ نہیں، علی کو بلاؤ۔ بلایا، ایک صحابی گئے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو لے کر آ گئے، سرکار نے سامنے بٹھایا، علی کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں تکلیف، لعاب دہن آنکھوں میں لگا دیا، اسی وقت آنکھیں درست ہو گئی، اسی وقت آنکھیں درست ہو گئی اور اسلام کا علم حضرت علی کو عطا فرمایا، جاؤ آج خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ پر فتح ہوا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ چلے، چلتے ہی چلے گئے، بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے، آندھی اور طوفان کی طرح چلے۔ غور کرو اس جرنیل کی کیا کیفیت ہوگی جس کو جنگ سے پہلے فتح کی بشارت مل چکی، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، فتح کی بشارت مل چکی ہے، علی آج تمہارے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور بشارت بھی کسی عام انسان نے نہیں دی ہے، اللہ کے حبیب نے دی، صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ چلے صحابہ ان کے ساتھ اوپر یہودی قلعے میں، انہوں نے پتھر برسائے، تیر برسائے، جو کچھ ملا اوپر سے پھینکا، وہ سمجھے جیسے پہلے آئے تھے اسی طرح یہ پھر واپس چلے جائیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ اب کوئی عام آدمی نہیں آیا، اب تو مولا علی آئے، شیر خدا آئے، ابو الحسن شاہ زمن، خیبر شکن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے ہیں۔ چلے اور چلتے ہی چلے گئے، ان کا رہی تو بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، اور اوپر پہنچ کر دم لیا، چڑھ گئے پہاڑ پر۔ ایک ان کا سپہ سالار جس کا نام تھا مرحب، بڑا قوی ہیکل، بہت لمبا قد، طاقتور، جوان، بہادر، اور اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا جس کو کہتے ہیں زرہ بختر، جس پہ تلوار بھی اثر نہ کرے، لوہے کا لباس، اس کا صرف آنکھیں نظر آ رہی، باقی پورا چہرہ، پورا جسم، ہاتھ پیر سب اس ہر طرف لوہا، اور ادھر مولا کائنات اپنے عام کپڑوں۔ بہادری تو یہ ہے نا، ارے اپنے آپ کو پورا ڈھک کر آئی سیو کر کے مجھے کہیں لگے نہیں، اور ادھر دیکھو تو اللہ کے شیر کو کوئی پرواہ نہیں ہے،
कोई ज़र्रे बख्तर ने इसी तलवार ली और अली मैदान में आ गए। बहादुर ये है या बहादुर ये? मुकाबला हुआ, उसने शेर पढ़े। अरब जो है ना शेर और शायरी में बहुत आगे थे, फिर बदी शेर पढ़ते थे। तो मरहब ने शेर पढ़ा और कहा मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, आज तक कोई जवान मेरे मुकाबले पर नहीं आया, और जो भी आया वो खत्म हो गया, मेरी तलवार में उसके टुकड़े कर दिए। हजरत अली सुनते रहे। जब उसके शेर खत्म हुए, अब मौला कायनात ने शेर पढ़ना शुरू किए। फरमाया मैं अली हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, और हैदर के माना शेर है, वो शेर जो चीर फाड़ करके फेंक, मैं वो शेर आजा मेरे मुकाबले में। देखने वालों ने देखा, उधर यहूदी हैं, इधर मुसलमान हैं, देख रहे हैं, दो बड़े बड़े सफ़े सलाम लड़ रहे हैं। मुसलमानों की तरफ से अली हैं, यहूदियों की तरफ से मरहब है, जो पूरे सर से पैर तक लोहे के लिबास में आगे बढ़े। तलवार कुछ देर चली और उसके बाद मौला कायनात ने तलवार ज़ुल्फ़िकार उठाई और उसके सर पे मारी, और वो सर से कंधे तक आई और जिस्म के दो टुकड़े करके रख दिए। अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ, सहाबा ने नारा लगाया, लोग हैरान हुए ये क्या हो गया, ये इतना बड़ा सफ़ेद सालार। वो सब डर के भाग गए, सब किले में घुस गए और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। किले का दरवाजा बड़ा वजनी, बहुत मजबूत, जिसको खोलने के लिए भी काफी आदमी होते थे। दरवाजा बंद कर लिया। हजरत अली के खौफ से मुसलमान आ रहे हैं, इनकी फौज ना दाखिल हो जाए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जोश में थे, इधर मरहब के टुकड़े किए, फिर रुख दरवाजे की तरफ हुआ। जब अंदर दाखिल होने लगे, देखा दरवाजा बंद है। मौला कायनात ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, एक हाथ से दरवाजा पकड़ के हिलाया और फेंक दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसिया, या गौसुल अल्लाह, नारे हैदरी, अरे अली के मानने वाले इतना ढीला नारा लगाओगे? पता तो चले कि अली के मानने वाले बैठे, फुसफुसा नारा क्यों लगा? तो उस दरवाजे को उठाकर फेंक दिया, और जब दरवाजा फेंका मुसलमान फौज दाखिल हो गई, किला फतह हो गया। बाद में 40 आदमी उस दरवाजे को हिलाते तो हिलता नहीं था। अली ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया। किसी ने पूछा अली ये कैसे हुआ, आपने कैसे फेंका? फरमाया कुव्वत जिस्मानी से नहीं, कुव्वत रब्बानी से फेंका। इमाम जलालुद्दीन सियूती ने फरमाया अली उस वक्त अल्लाह की सिफत का मजहर बन गए थे, और उन्होंने अपनी कुव्वत जिस्मानी नहीं, कुव्वत रब्बानी से उठाकर फेंक दिया। ये शान है मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो मकाम और वो मर्तबा अता फरमाया कि आज भी नाम जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। सरकार ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना मदीनतुल हिक्मा व अलीयुल बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। एक आदमी हजरत अली की खिदमत में आया और आके कहते हैं आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं? फरमाया हाँ। सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अच्छा, वो आया था इम्तिहान लेने के लिए। हर किस्म के लोग होते हैं ना, कोई आता है अकीदत से, कोई आता है मोहब्बत से, कोई कुछ पूछने के लिए, कोई इम्तिहान लेने के लिए। अच्छा अली ये बताइए मैं आज क्या खाऊंगा? आज उसने खाना नहीं खाया, आज मैं क्या खाऊंगा? हजरत अली ने फरमाया दूध और चावल। उसने कहा अच्छा आज मैं खाऊंगा ही नहीं। फरमाया नहीं तू खाए। कह रहे नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। ये कह के चला, कह रहे मैंने अभी खाना नहीं खाया। आप कहते हैं ना मैं बाबे मदीनतुल इल्म हूं, सरकार ने फरमाया इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, आप सब जानते हैं, तो बताइए मैं क्या खाऊंगा? फरमाया दूध और चावल। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? ताकि इनकी बात गलत हो। और बात तो अली की थी, गलत कैसे हो सकती? घर गया, बेगम से पूछा क्या पकाया है, खाने के लिए कुछ है?
کہتی دودھ چاول. اب اس کو بڑا غصہ ہے, یہی کھانا پڑے گا, میں تو کہہ کر آیا نہیں کھاؤں گا. ابھی کچھ اور نہیں پکایا تھا, پکایا تو تھا, ختم ہو گیا. اب بچا کیا, کہہ رہے دودھ چاول. بڑا غصہ ہے, نہیں میں نہیں کھاتا. پڑوس میں پوچھو کسی سے کچھ اور لے آئے تاکہ میں کچھ اور کھاؤں, پھر جا کے میں علی سے کہوں آپ نے تو کہا تھا دودھ چاول, میں تو کچھ اور کھا کر آیا, آپ کی بات تو غلط ہو گئی. پڑوس میں پوچھا, انہوں نے کہا دودھ چاول. یار یہ عجیب بات ہے, دیکھیں دودھ چاول. ادھر والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نے اور بہت کچھ بنایا. کیا ہوا, دیکھا نہیں ختم ہو گیا. کیا بچا, کہتے دودھ چاول. بڑا غصہ ہے, یہاں بھی دودھ چاول, ادھر بھی دودھ چاول. کہہ رہے نہیں میں نہیں کھاؤں گا. بیگم نے کہا بھائی کھا لے کر. نہیں, علی نے کہا میں نہیں کھاؤں. انہوں نے کہا تو آج کھائے گا یہ. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. اب پڑوس میں پوچھ لیا, محلے میں نکل گیا باہر. نہیں ٹھیک ہے میں باہر جا کے کھا لوں. جہاں پہنچتا ہے دودھ چاول, جہاں پوچھا دودھ چاول. اور یہ بھی ٹھان لے کہ میں کھاؤں گا ہی نہیں. اب یہ گیا تو ایک قافلہ آ رہا ہے سامنے سے. اس نے دیکھا, قافلے والوں کو روکا, وہ رک گئے. کہ بھائی میں بہت بھوکا ہوں, ایسا کرو مجھے اپنا مہمان بنا لو. انہوں نے کہا جاؤ تم ہمارے مہمان ہو. چلو بھائی آج تم ہمارے مہمان ہو. انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا, بیٹھ گئے. میں بہت بھوکا ہوں. کہنے اچھا کچھ لاؤ کھانے کے لیے. انہوں نے کہا لاؤ بھائی کھانا لاؤ. وہ کھانا لے کر آئے, دودھ اور چاول. بڑا غصہ آیا, ارے تمہارے پاس کچھ اور نہیں ہے. نہیں تھا تو صحیح, ختم ہو گیا. بچا کیا, دودھ چاول. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. ارے تم تو کہہ رہے تھے میں بھوکا ہوں. اب بھوکے ہو تو کھاؤ بھائی. ارے یہ چاول دودھ میں ڈال لو. نہیں نہیں مجھے نہیں کھانے. انہوں نے کہا کھانا پڑے گا. کہتے نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا مارو اس کو, کھلاؤ. ہمارے تو اصول یہ ہے, ہم جس کو مہمان بنا لیتے ہیں نا اس کو کھلا کے چھوڑ دیں, ایسے بھوکا نہیں چھوڑ دیں. ہم تو کھلائیں گے. انہوں نے مارا پٹائی لگائی, زبردستی کھلایا, مار مار کے کھلایا. کھا لیا بیچارے. اب پٹتا کیا نہیں کرتا, مار لگی نا, کھا لیا. اب وہاں سے نکلا, اب بڑے شرمندہ, اب میں کیا کروں. دیکھا جب آگے گئے تو سامنے سے حضرت علی تشریف لا. سبحان اللہ. اب اس نے کہا کہ میری تو بے عزتی ہوئی, بات تو ان کی صحیح ہو گئی کہ تو آج دودھ چاول کھائے گا. تو کہتا ہے علی میں نے کھا لیے. آپ نے جو کہا تھا نا دودھ چاول کھا لیے. فرمایا پٹ کے کھائے تو کیا فائدہ, مار کھا کے کھائے تو کیا فائدہ. ارے آرام سے کھا لیتا تو مار نہیں لگتی. تو ہماری بات کو غلط کر رہا تھا, جو ہماری زبان سے نکل گیا وہی ہو گیا. یہ ہے مولا کائنات کی شان. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی کی شان. نبی پاک علیہ السلام نے بڑا مرتبہ, بڑا مقام ان کو عطا فرمایا. جنگ خندق ہو رہی ہے مدینے کے گرد. خندق کھودی گئی نا, مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے. اصل میں مسلمانوں کے پاس سامان حرب نہیں تھا, یعنی لڑنے کے لیے تلواریں, نیزے, بھالے, تیر, کمان, یہی ہوتے نا اس زمانے میں, یہ کم. اور کافروں کے پاس وافر مقدار, افراد قوت بھی. اب جنگ کے لڑنے کا کوئی ریشو نہیں تھا, یعنی کوئی برابری نہیں تھی. ادھر اتنے کم, ادھر اتنے زیادہ. اور وہ آئے بھی اسی اس میں تھے کہ بس ہم جاتے ہی سب کو ختم کر دیں. سرکار نے پھر پوچھا, صحابہ سے مشورہ لیا, کیا کریں, ہمارے پاس سامان حرب کم ہے, تیر, نیزے, بھالے, یہ ساری چیزیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک میری تجویز ہے, ہم مدینہ طیبہ کے چاروں طرف خندق کھودیں. یہ ہم وہاں بھی اپنے کرتے تھے, ہمارے بادشاہ اور دیگر. تو اگر ہم خندق کھودیں تو یہ آ ہی نہیں سکیں گے اندر, وہیں کے وہیں رک جائیں گے, ہم محفوظ نہیں. سرکار نے پسند فرمائی تجویز کو, تمام صحابہ نے. اب خندق کھودے کیسے؟ تو جتنے بھی صحابہ تھے حضور علیہ السلام نے ان کو تقسیم فرما دیا.
10 صحابہ کو بلایا، کہا اتنے فٹ جگہ تمہیں کھودنی، پھر 10 کو بلایا، اس کے آگے اتنے فٹ تمہیں کھودنی، اس طرح پورے شہر کے گرد۔ اب آپ اندازہ کریں پورے شہر کے گرد کھودنا کتنی بڑی بات، اور سردی کا زمانہ، سخت سردی پڑ رہی ہے، اور بھوکے، یہ بھی نہیں کہ پیٹ بھرے شکم سے، اس کیفیت میں صحابہ لگے کدال لے کے۔ ذرا سردی میں ذرا سے ایک کنواں کھود کے، ایک کنواں تو دور کی بات ہے، ایک گڑھا کھود کے بتا دینا، پتہ چل جائے گا۔ اور قربان جاؤ ان صحابہ کے، نبی نے کہا انہوں نے نہ سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ موسم کو دیکھا، نہ اپنے پیٹ کو دیکھا، نہ بھوک کو دیکھا، نبی کا حکم ہوا کھڑے ہو گئے، کھود رہے ہیں۔ اور ایسی نہیں معمولی کھودنی تھی، چوڑی بھی ہو اور گہری بھی ہو، کیوں؟ تاکہ گھوڑا نہ پھلانگ سکے۔ گھوڑوں پہ جنگ ہوتی تھی نا، بھئی گھوڑا بگاتے ہوئے لاؤ، اس سے گزر جائے تو کیا فائدہ ہوا؟ تو 6 فٹ سے زیادہ ہو، تاکہ گھوڑا اگر آئے بھی تو اسی میں گر جائے، اس کو پار نہ کر سکے۔ اس طرح کر کے کھودنی شروع کی، کھودتے رہے۔ ایک جگہ چٹان آ گئی، جب چٹان پہ مارے تو کدال ٹوٹ جائے، چٹان نہ ٹوٹے۔ پھر پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیا ہوا؟ سرکار وہ ایک چٹان آ گئی، ہم مارتے ہی کدال ٹوٹ جاتی، وہ نہیں ٹوٹتی۔ آقا نے فرمایا لاؤ مجھے وہ، رحمت و برکتوں والے ہاتھ میں کدال لی، فرمایا اللہ اکبر، زور سے مارا، ایک ٹکڑا لگ گیا۔ فرمایا مجھے ملک شام کی چابیاں مل گئی۔ اس وقت ایک چمک نکلی، روشنی نکلی، فرمایا ملک شام کی چابیاں مل گئی۔ دوسری دفعہ سرکار نے اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کر زور سے ضرب ماری، آدھا ٹکڑا پھر الگ ہو گیا، پھر ایک روشنی نکلی، فرمایا ملک یمن کی چابیاں مجھے مل گئی۔ تیسری مرتبہ پھر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہہ کر ضرب لگائی، بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی، پھر چمک نکلی، فرمایا ملک فارس کی چابیاں مجھے مل گئی۔ 3 شہروں کی بشارت دی، اور بعد میں یہ بشارت پوری ہوئی۔ اس وقت کافر ہنس رہے تھے، لوگ ان کی حالت دیکھو، پیٹ پر تو پتھر بندھے ہیں، لڑنے کے لیے ان کے پاس سامان حرب نہیں ہے، اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ فارس کی چابیاں مل گئی، یمن کی، شام کی۔ لیکن بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا میرے رسول کی زبان سے جو نکلا اللہ نے سب پورا کر دیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ ایک جگہ سے خندق جو تھی چوڑائی میں کم رہ گئی، صحابہ کھود رہے تھے نا، مطلب گہری بھی ہو اور چوڑی بھی ہو تاکہ گھوڑا نہ پھلانگ سکے۔ ایک جگہ ایسی رہ گئی جہاں تھوڑی سی جگہ کم تھی۔ ایک آدمی تھا ان کا بڑا زور آور، طاقتور، قوی ہیکل، بہادر، وہ کہتے تھے اس کے مقابلے میں آج تک کوئی آئے ہی نہیں، لوگ اس کا نام سن کے ڈر جاتے۔ تلوار ایسے چلاتا، تلوار کا دھنی تھا، جو سامنے آیا اڑا کر رکھ دیا۔ اس نے کیا کیا؟ گھوڑے پہ بیٹھ کر نہ پوری خندق کا چکر لگایا، باہر باہر۔ ایک جگہ اس کو نظر آ گئی کہ ہاں یہ جگہ تو کم ہے، یہاں سے زیادہ چوڑی نہیں ہوئی۔ گھوڑا پیچھے لے کر گیا، بھگاتا ہوا آیا اور چھلانگ مار کے اوپر گزر گیا اور اندر آ گیا۔ اب جب اندر آیا اب مسلمان گھبرا گئے، یہ کیسے آ گیا؟ ان کا اس جگہ سے جو تھی وہ تھوڑی سی کمی رہ گئی، اور آ کر پکارتا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ آؤ، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کسی میں دم تو بھیجو میرے پاس۔ اب وہ بھی پورے لباس میں، سر پہ بھی تلوار ہاتھ میں گھما رہا ہے، للکار رہا ہے۔ سرکار نے نظر ڈالی جماعت صحابہ پر، فرمایا علی جاؤ مقابلہ کرو، جاؤ مقابلہ کرو۔ اور وہ ادھیڑ عمر کا آدمی، طاقتور، لمبا چوڑا، اور حضرت علی کی عمر 17 یا 18 سال، بتاؤ نوجوانی 17 یا 18 سال۔ سرکار نے فرمایا علی جاؤ، اسی وقت چلے۔ اچھا وہ گھوڑے پر تھا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نیچے۔ آپ نے فرمایا اس طرح تو مقابلہ مناسب نہیں ہے، اگر تم نیچے آ جاؤ تو زیادہ بہتر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو، میں کوئی ڈر رہا ہوں؟ اس نے نیچے اترا
اور اپنی تلوار سے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے۔ ایک بار کیا اس کی 4 ٹانکے کاٹ دی، وہ بیچارہ گھوڑا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یعنی وہ یہ دکھا رہا تھا کہ میں اتنا بہادر ہوں، میں نے واپسی کا راستہ ہی ختم کر دیا، میرے مقابلے میں جو آئے گا میں ختم کر کے رکھ دوں گا۔ پھر اس نے پوچھا کون ہے تم؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا اچھا ابو طالب کے بیٹے ہو؟ ابو طالب تو میرے دوست تھے، میں نہیں چاہتا کہ میرے دوست کا بیٹا میرے ہاتھ سے مرے، لہذا تم واپس چلے جاؤ، کسی اور کو بھیج دو۔ میں نہیں چاہتا، وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے، میں اپنے دوست کے بیٹے کو ماروں، میں نہیں چاہتا میرے دوست کا بیٹا میرے ہاتھ سے مرے۔ حضرت علی نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں تو میرے ہاتھ سے مرے۔ تو دم غصہ آ گیا، اچھا ارے یہ نوجوان آدمی یہ مجھ سے کہہ رہا ہے، غصے میں پاگل ہو گیا، آگے بڑھا اور تلوار چلائی۔ حضرت علی نے اپنی تلوار پہ اس کی تلوار کو روک لیا، پھر اس نے وار کیا، پھر روک لیا، پھر وار کیا، پھر روک لیا۔ اب کیا ہوا؟ جو ریت تھی نا، ریت میدان تھا نا، ریت میں ریت اڑنا شروع ہوئی اور اتنی ریت اڑی کہ دونوں اس میں چھپ گئے۔ اب کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، نہ وہ بدبخت، کوئی نظر نہیں آ رہا، صرف تلواروں کی جھنکار، تلوار تلوار سے ٹکرا رہی، چھن چھن کی آواز آ رہی۔ ادھر کافر حیران ہے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، اور ادھر تو کیفیت ہی الگ ہے۔ اللہ کے حبیب دست مبارک اٹھائے ہوئے ہیں، مولا علی کو فتح عطا فرما دے، علی کو نصرت عطا فرما دے، علی کو ہمت عطا فرما دے، علی کو طاقت عطا فرما دے۔ نبی دعا فرما رہے ہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے جو لفظ نبی کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی پھنپھن سے نعرہ لگا رہے تم لوگ، کیا ہے یا اتنے جوش میں کر رہے تم۔ حضرت علی بھی کہیں گے دیکھیں گے یہ میرے ماننے والے بتاؤ میں نے اتنا بڑا کام کیا ایسے پھنپھن سے نعرہ لگا کے رکھے۔ خیر اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ یا علی یا علی۔ اب کیا ہوا؟ دونوں نظر نہیں آ رہے، اتنی ریت اڑی کہ دونوں اس میں چھپ گئے، صرف تلوار کی تلوار سے ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے۔ ادھر کافر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا آدمی جیت جائے، کسی طرح کے جیت جائے۔ ادھر اللہ کے حبیب دعا فرما رہا، یا اللہ علی کو فتح دے دے، یا اللہ علی کو فتح دے دے۔ کچھ دیر بعد آواز بند ہو گئی۔ اب سب حیران کھڑے، ادھر مسلمان ادھر وہ کافر، حیران ہیں۔ پہلے تو تلوار کی آواز آ رہی تھی ٹکرانے کی، اب آواز بند ہو گئی، پتہ نہیں کس نے کس کو مارا، پتہ نہیں۔ آہستہ آہستہ دھول چھٹی، جب دھول چھٹی تو دیکھا کہ وہ بدبخت نیچے پڑا تھا، حضرت علی اس کے سینے پر سوار تھے اور اس کا سر قلم کر دیا، فتح ہو گئی۔ تلوار ذوالفقار نے اپنا کام دکھا دیا، مولا علی نے ایک ہی وار کیا، اس کا سر اڑا کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مقام صحبہ میں نماز عصر قضا ہوئی مولا علی کی، سرکار نے نماز ادا کر لی، حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا، جب یہ واپس آئے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے، حضرت علی بیٹھے، اپنا سر ان کے زانوں پر رکھا، گھٹنوں پر، آنکھیں بند کر۔ اب غور کرو، نبی کا سر علی کے زانوں پر اور آنکھیں بند۔ ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، علی کے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، نماز عصر کا وقت نکل رہا ہے، آج میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ کبھی ہماری کیفیت ہوتی؟ ذرا سا غور کرو، کبھی ہوئی؟ کتنی نمازیں چھوڑ دیتے، ظہر پڑھی تو عصر غائب، عصر پڑھی تو مغرب غائب، مغرب پڑھی تو عشاء غائب، اور فجر غائب ہی غائب ہے، غائب ہوتی۔ علی کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ علی کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ علی کے ماننے والے ہیں، سارے نہیں ہیں کیا؟ سب ہاتھ اٹھاؤ۔ جب سب ماننے والے ہیں تو یہیں پر ہی دولہ شاہ سوزواری کے سامنے کر دو، کبھی جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کرے۔
قصدن کوئی نماز قضا نہیں کرے. بیماری ہو کوئی تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, کوئی حادثہ خدا نہ کرے. خیر رابی کہتے ہیں آقا سو رہے تھے, لیکن آنکھیں بند کرنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ علی سو رہے تھے؟ ارے کوئی لیٹ کر آنکھیں بند کر لے, کسی کی آنکھیں بند ہو جائیں آپ کہیں گے یہ سو رہا ہے. اب میں آنکھیں بند کر لوں میں سو رہا ہوں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ سو رہے تھے. نہیں, علی آنکھیں بند کر کے سو نہیں رہے تھے, علی کا دل ٹو رہے تھے. سرکار علی کا دل ٹو رہے تھے, دیکھو میری وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے یا نماز کی وجہ سے مجھے چھوڑتا ہے. دیکھ رہے تھے حضرت علی پریشان ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, میں نے نماز اثر ادا نہیں کی. اگر میں اٹھاتا ہوں تو نبی کے آرام میں خلل پڑتا ہے, اور نہیں اٹھاتا سورج غروب ہو جائے گا, نماز اثر ادا ہو جائے گا. لیکن پھر علی نے فیصلہ کر لیا, نماز کی وجہ سے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا, ہاں نبی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ سکتا. اس لیے کہ انہی کی وجہ سے تو نماز ہے, انہی کی وجہ سے تو روزہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, کوئی چیز نہ ہوتی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے درجے. یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہے, یہ منا, یہ عرفات, یہ مزدلفہ, یہ بیت اللہ, یہ حج, یہ زکات, یہ سب آپ کی وجہ سے. اگر آپ ہی نہ ہوتے تو یہ سب کہاں. سورج غروب ہو گیا, حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, چہرہ مصطفیٰ پر گرے. سرکار نے آنکھیں کھول دی, علی کیا ہے, کس چیز نے تجھے رلایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا, نماز عصر قضا ہو گئی. اچھا تو حضور فرماتے ہیں میں قضا پڑھ لوں. بھئی مسئلہ ہے نا, اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو. یہ کیوں نہیں فرمایا علی اس میں رونے کی کیا بات ہے, قضا پڑھ لو؟ نہیں, علی نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے, اگر اس نے قضا پڑھی تو میری محبت بدنام ہو جائے گی, لہذا میں علی کو قضا نہیں پڑھواؤں گا, ادا پڑھواؤں گا. کیا ہے, سورج کو واپس پڑھ ڈالا. اللہم ان عبدک علیا فی خدمت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اے الہ العالمین, تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی خدمت میں تھا, سورج کو واپس پڑھتا. حضور نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا, سورج اسی مقام پر آ گیا, نماز عصر کا وقت پھر ہو. فرمایا علی جاؤ نماز پڑھو, آج سورج غروب نہیں ہوگا جب تک تم نماز عصر ادا کرو. غور کرو, روزانہ علی نماز پڑھتے تھے سورج کو دیکھ کر, ارے غروب نہ ہو جائے میں نماز عصر پڑھ لوں, کہیں یہ غروب نہ ہو جائے میں نماز عصر ادا کر لوں, کہیں وقت نہ نکل جائے میں نماز عصر ادا کر لوں. روزانہ علی سورج کو دیکھتے تھے, آج سورج علی کو دیکھتے. علی تم نماز پڑھ لو تب میں ڈوبوں, تم نماز مکمل کر لو تب میں ڈوبوں. یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا. مولا جو علی کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ, اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کی. فرمایا یا علی انت سید العرب, علی تو تمام عرب کا سردار. حضرت خاتون جنت سے فرمایا یا فاطمہ انت سیدۃ نساء العالمین وانت سیدۃ نساء الجنہ. اے فاطمہ تو تمام عالمین کی اور جنت کی عورتوں کی سردار. امام حسن حسین سے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. اور اپنے لیے فرمایا انا سید ولد آدم, میں تمام اولاد آدم کا سردار. اور دوسرے مقام پر فرمایا انا سید المرسلین انا قائد المرسلین ولا فخر, میں رسولوں کا سردار ہوں, قائد ہوں, مگر یہ بات فخر و غرور سے نہیں کہتا. یعنی رسولوں کا سردار ہونا میرے لیے فخر کی بات نہیں, رسولوں کے لیے فخر کی بات ہے. مجھ جیسا قائد نہیں ملا.
اب غور کرو، باپ تمام عرب کا سردار، ماں جنتی عورتوں کی سردار، خود جنتی نوجوانوں کے سردار، نانا سارے نبیوں کے سردار، اصل سرداری تو ان کے گھر کی، اصل سرداری تو ان کے گھر کی. اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کیسی محبت کی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں کسی کام سے سرکار کی بارگاہ میں گیا، میں نے دروازے پر دستک دی، آقا تشریف لائے اور ایسے ہاتھ اور اوپر ایک چادر ڈلی. مجھے کچھ کام تھا، میں نے عرض کی، آقا نے میری شکایت دور کر دی، جو میرا مسئلہ تھا حل کر دیا. جب جانے لگے تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ چادر میں کیا ہے. بھئی کوئی آدمی ایسے ہاتھ کر کے آئے اور اوپر چادر ڈال لے تو آپ پوچھیں گے نا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے ہاتھ کیوں کیے، کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے. تو میں نے پوچھا کہ میں نے سوچا کہ کیا ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، اس چادر میں کیا ہے. تو آقا نے چادر ہٹا دی تو حسن حسین تھے، حسن حسین تھے. میں حیران ہوا. آقا نے فرمایا اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت. یہ شان اہل بیت ہے، جو ان سے محبت رکھے گا انشاءاللہ قیامت میں ان کا ساتھ ملے گا، ان کی معیت نصیب ہوگی، ان کی شفاعت ملے گی. اس لیے علی سے محبت کرنا، خاتون جنت سے محبت کرنا، ان کے شہزادوں سے محبت کرنا، ان کی آل اولاد سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو گود میں اٹھائیں اور ان کے پیر کے نیچے، قدموں کے نیچے جو مٹی لگی ہے اپنی چادر پہ جھاڑ، پیروں کے نیچے بچے کھیلتے ہیں نا، پیروں پہ مٹی لگ جاتی ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر قدموں پہ جو مٹی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب اپنی چادر میں. امام حسین پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا شہزادے مجھے معاف فرمائیے، آپ کے جتنے فضائل میں نے زبان رسالت سے سنے ہیں، اگر یہ لوگ سن لیں تو آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر پھرا کریں. یہ ہے صحابہ کی محبت اہل بیت سے. قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی صلہ نہیں چاہتا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں ہیں، امام حسن حسین اہل بیت میں ہیں، خاتون جنت اہل بیت میں ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں. یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں اور ان سب کا ادب، احترام، ان سے محبت ہر مسلمان پر لازم ہے، واجب ہے، ضرور. اگر ان کی محبت نہیں تو سرکار راضی نہیں ہوں، اگر ان کا ادب دل میں نہیں تو سرکار راضی نہیں ہوں. فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مولا علی مدد، ہم ان کی مدد حاصل کرتے ہیں اور یہ یقین کے ساتھ کرنے والا اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ، کرنے والا اللہ ہے، ذریعہ نبی اللہ. علی کو جو طاقت ملی وہ نبی کے وسیلے سے اللہ نے عطا کی، اور اسی طاقت اور قدرت سے آج تک وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مدد کرتے رہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ناد علی مظہر رجائی تجدہ اونا لک فی النبائی کل ہم و غم سینجلی بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. شاہ ولی اللہ نے فرمایا یہ 500 اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے، یہ 500 اولیاء اللہ کا وظیفہ جو بھی اسے پڑھے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. ناد علی کے نام سے مشہور ہے. 500 اولیاء
नादे अली मज़हर लजाइब, अली को पुकारो, वो अल्लाह की अजीब सिफात का मज़हर है। तजिदूहु औन लका फिन नवाइब, हर मुश्किल में तुम उनको पाओगे कि वो तुम्हारी मदद करेगा। कुल हम्मिन व गम्मिन ज़ीर, कैसी भी मुसीबत हो अली तुम्हारी मदद करता है। और यह अहले सुन्नत का अक़ीदा है, अली मदद करते हैं, कर रहे हैं और करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनकी महफिल में मौजूद हैं, उनकी बारगाह में हाजिर हैं और अपनी निगाह विलायत से इस पूरे मजमे को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जहाँ पर उनकी महफिल होगी, जहाँ उनका जिक्र होगा, उनकी रूहानी तवज्जो उसी महफिल की तरफ है। जो भी महफिल करेगा और जो भी महफिल में शिरकत करेगा, इंशाअल्लाह ताला अली के फैज़ान से मुस्तफ़ीद है। और यहाँ पर तो आपको दो फैज़ मिल रहे हैं, एक तो अली का और एक वली का। दोनों है ना, वली सामने है, अली का जिक्र कर रहे हैं। तो इस महफिल में जो भी आया है, दो के फैज़ान से मुस्तफ़ीद होकर जाएगा, अली के फैज़ान से भी, वली के फैज़ान से। वली की बारगाह में हाजिर हैं और हाजिर होकर अली का जिक्र कर रहे हैं। वो भी सिफारिश कर देंगे, ये भी सिफारिश कर देंगे, काम हो जाएगा। सही है। तो इंशाअल्लाह जो भी आया है अपने नेक मकासिद लेकर इंशाअल्लाह ताला दूल्हा शाह सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, उनकी एक निगाह करम होगी, सारा काम हो जाएगा। ठीक है। जो दूल्हा बनना चाहते हैं वो भी बन जाएंगे। ठीक है। बनना चाहते हो दूल्हा शाह सब्ज़वारी की बारगाह में आ जाओ। हाँ, नौजवान तो बड़े खुश हो गए सारे जो बनना चाहते हैं। ठीक है। अभी नहीं, पहले पढ़ाई करो फिर बाद में बनना, अभी जरूरी नहीं। खैर बहरहाल हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, उनके मनाक़िब वो तो इतने हैं कि मुसलसल आप बयान करते चले जाए, लेकिन वो कभी कम नहीं होंगे। मैंने निहायत इख्तिसार के साथ बयान किए, बस सिर्फ आपकी शहादत के मुताल्लिक़ बयान करूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली वो शख्स बड़ा बदबख्त होगा जो तुम्हारे सर पे तलवार मारेगा और तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी। अली बताओ तुम उस वक्त क्या करोगे? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की हम्दो सना करूँ, अल्लाह की हम्दो सना करूँ। जब उसने मेरे लिए यही पसंद किया तो जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद है। मर्ज़ी मौला अज़हमा औला, जो अल्लाह की रज़ा वो हमारी रज़ा। वो साहिबाने मकाम रज़ा थे, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। कूफे में, कूफे की मस्जिद में तशरीफ फरमा है। आपकी आदत थी नमाज फजर के लिए जब जाते थे अस्सलात अस्सलात कहते हुए जाते, ताकि जो लोग सो रहे हैं उठ जाए। बुलंद आवाज़ से अस्सलात अस्सलात कहते हुए मस्जिद में दाखिल हुए। फजर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ा रही। आपके सर पर इब्ने मुलजिम बदबख्त, जिसने 40 दिन उस तलवार को जहर में बुझाया था, जहर में 40 दिन उससे आप पर वार किया, पेशानी काटती हुई वो तलवार नीचे तक उतर गई। और जिस वक्त वो तलवार आपके सर मुबारक पर पड़ी, चेहरा मुबारक और दाढ़ी मुबारक खून से रंगीन हो गया। किसी के तकलीफ हो तो वो आह करता है, चीखता है, चिल्लाता है। अली के जब तलवार सर पे पड़ी, फरमाया, फुज़्तु बिरब्बिकल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये हज़रत अली के मुँह से लिखा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हूँ। विलादत बैतुल्लाह में, शहादत कूफे की मस्जिद में। गोया जिंदगी की इब्तिदा भी अल्लाह के घर से और इंतहा भी अल्लाह के। अल्लाह ताला बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए उनके मरकज़ मुबारक पर और उनकी नादैन से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। बस आखिर में एक और बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। वो ये है कि हमारे साहब और उनके जो रफ़क़ा हैं, इन्होंने ये महफिल मुनक़्क़िद की है। उनकी ये ख्वाहिश भी थी कि ये हुसैनी अलायंस, हाँ हुसैनी अलायंस, इनके तहत ये सिलसिला हो रहा है। तो ये सब हज़रत अल्लामा सैयद शाह तराबुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं
تو ان کی خواہش تھی کہ شاہ صاحب کے متعلق بھی کچھ بیان کر دیا جائے۔ ان کی ذات تو محتاج تعارف نہیں، آپ سب جانتے ہیں، آپ ان کی صحبت میں رہے، ان کی گفتگو کو سنا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے لیل و نہار، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ یا چند واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حج کانفرنس ہوئی میریٹس میں اور سارے علماء کو مدعو کیا گیا۔ وہاں پر میرے والد گرامی اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ان کا بلاوا آیا۔ ہم لوگ اس زمانے میں دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے، طالب علم کا زمانہ، تو والد صاحب نے فرمایا کہ میں تو نہیں جا رہا، تم چلے جاؤ۔ ہم وہ کارڈ لے کر چلے گئے، میریٹس میں پہنچے تو وہاں پر حاجی حنیف طیب صاحب اور حافظ تقی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ جو نشتر پاک میں شہید ہوئے، حافظ تقی ہمارے سنیوں کے اچھے وہ لیڈر تھے اور اسمبلی میں بھی رہے، اور حاجی حنیف طیب صاحب کو ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں برکت۔ یہ دونوں حضرات اس وقت موجود تھے۔ پھر علماء آتے رہے، مولانا شاہد الدین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہمارے اہل سنت کے عالم تھے۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ مولانا آصف قاسمی جو وہابیوں کا عالم، جس نے یہ فاروق اعظم مسجد یہاں بنائی ناظم آباد میں، آپ نے دیکھو بہت بڑی مسجد، آج کل وہ کینیڈا میں، پوری فیملی کینیڈا میں چلی گئی۔ آصف قاسمی وہ آیا اپنے شاگردوں کے ساتھ اور آ کر بالکل جیسے جو راستہ تھا وہیں بیٹھ گیا، کونے پہ اس کی کرسی تھی۔ باقی علماء آتے رہے، ہم لوگ بھی بیٹھ گئے، میں تھا، میرے چھوٹے بھائی تھے میرے ساتھ، پھر علماء اہل سنت بھی کچھ آئے، پھر شیعوں کی طرف سے نصیر الاجتہادی جو اس وقت تھا وہ بھی آیا اپنے وہی کالے لباس میں، کالا ماما سب، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ سب سے آخر میں شاہ صاحب قبلہ تشریف حضرت شاہ طلاب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو جیسے ہی تشریف لائے تو ہم سب کھڑے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں ان کی جرت اور بہادری، اس لیے میں کہتا ہوں صاحب جرات و بہادری علامہ شاہ طلاب اللہ قادری۔ اپنے لوگوں میں بیٹھ کے تو ہم وہابیوں کو برا کہتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کے سامنے اس کے منہ پر کہنا جو ہے نا، یہ صرف شاہ صاحب کا ہی کام ہے۔ جب وہ تشریف لائے تمام لوگ کھڑے ہو گئے، جیسے ہی قریب آئے تو دیکھا کہ آصف قاسمی بیٹھا ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا اچھا یہ وہابی مورچے پہ بیٹھا ہوا ہے، سب کے سامنے، سب کے سامنے، اچھا یہ وہابی یہیں بیٹھا ہوا ہے مورچے پر۔ وہ بیچارہ ایک دم شرمندہ، ارے شاہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس سے پہلے اس نے قاسم نانوتوی کے ساتھ لکھا تھا اعلیٰ حضرت کسی مضمون میں، اور وہ شاہ صاحب نے پڑھ لیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت کہا رہے بھائی تم نے کیوں لکھا؟ اعلیٰ حضرت سید احمد رضا خان تم نے کیوں قاسم نانوتوی کو بنا دیا؟ خبردار آئندہ نہیں کرنا۔ اس کے شاگرد بھی موجود تھے، سب کے سامنے آپ نے یہ کہا، اور یہ ان کی جرات اور بہادری تھی، اور وہ جواب نہیں دے سکا، معذرت کرتا رہا اور بیٹھ گیا۔ اسی طرح پھر وہ اسد خان بھی دیگر آئے، اور پھر ذکر نکلا تحریک پاکستان کا، تو شاہ صاحب نے ببانگ دہل کہا کہ ان کے مولوی، یعنی وہابیوں کی طرف اشارہ کر کے سامنے، ان کے مولوی، ارے مفتی محمود نے تو یہاں تک کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوا، یہ انہی کا تو تھا۔ اب وہ گھبرا کے سارے نہیں ایسا نہیں تھا، ہمارے شبیر احمد عثمانی بھی تھے، ہمارے فلاں بھی تھے، ادھر سے علی طیب شاہ صاحب کو روک رہے ہیں، ادھر سے وہ ان کو روک رہے ہیں، لیکن وہ شمشیر بے نیام مسلسل بولتے رہے اور حق ادا کر دیا اہل سنت کی ترجمہ۔ تو یہ تھے ہمارے اکابرین جو چھپ کر نہیں، ببانگ دہل، جب ہم صحیح ہیں تو سامنے بولے، اس کے سامنے کہا، اس کے منہ پر۔ آپ کسی وہابی کو وہابی کہہ سکتے ہیں؟ مولوی کو آتے ہی اس کو دیکھا رہے یہ وہابی مورچے پر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ گھبرا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات تھے، اور آج بھی انکساری ان کی ایسی تھی کہ ہم نے ان کو ایک جلسے میں مدعو کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جلسے والے جو ہیں وہ بس اپنے ہی دیکھتے اور کسی کا نہیں دیکھتے۔ خیر ہمارا یہ لوگ تو ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کیا، ورنہ یہ ناراض ہو جائیں گے صاحب۔ اب کیا ہوا کہ شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا مجھے اگلے جلسے میں جانا ہے، تو لہٰذا 11 بجے میں تقریر ختم کر دوں گا، گاڑی تیار رہے، مجھے دوسرے جلسے میں جانا ہے۔
انہوں نے اپنے ٹائم کے مطابق 11 بجے تقریر ختم کی اور جب دیکھا تو گاڑی غائب. وہ کسی کو روکنا ہو تو یہی کرتے ہیں نا, گاڑی غائب, جو وہ ڈرائیور آ رہا ہے جی فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. شاہ صاحب نے کہا نہیں مجھے تو جانا ہے, فوراً اسٹیج سے اترے اور چلنا شروع ہو گئے. ہم ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو وہاں فردوس کالونی میں جہاں درگاہ علی اشرفیہ ہے, وہاں سے چلتے چلتے وہ باہر تک آ گئے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے, اور جلسے والے سے کہہ رہے ہیں بھائی گاڑی لے کر آؤ جانا ہے. وہ کہتے جی آ رہا ہے ڈرائیور آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے. آنا تو تھا ہی نہیں. شاہ صاحب قبلہ نے کچھ نہیں کہا, وہیں سے رکشہ پکڑا, اس نے بیٹھ کے روانہ اگلے جلسے. اور اس کے بعد جب ملاقات ہوئی انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا نہ کوئی شکایت کی کہ میرے ساتھ تم نے یہ کیا. جب ہم نے معذرت بھی کہا نہیں, یہ تو ہوتا رہتا ہے کوئی معاملہ, یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ تھے مرد مجاہد, یہ تھے صاحب جرات و بہادر, یہ تھے اہل سنت کے ستون جن پر دین کی بنیاد قائم تھی, جنہوں نے ہر جگہ اہل سنت کا دفاع کیا اور بتا دیا کہ اصل حق پر اہل سنت و جماعت ہے. چپ کر نہیں, بابانگے دہور تبلیغ کی. تو اس لیے الحمدللہ آپ ان کے مرید ہیں, آپ ان کے صحبت میں رہے اور انشاءاللہ تعالی ان کی نگاہ کرم ہوگی, یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب. ان بزرگوں سے تعلق کا مقصد یہی ہے. ہم گناہگار, سیاہکار, خطا کار, ہم ان کا تعلق, بلکہ مثال میں یہ دوں, آپ دیکھیں نا ریل, ایک فرسٹ کلاس ڈبہ, ایک تھرڈ کلاس ہے نا. فرسٹ کلاس میں اے سی پارلر ہے, اے سی ہے, یہ ہے وہ ہے, سیٹیں شاندار ہیں, سب کچھ ہے. تھرڈ کلاس ڈبہ جس میں اے سی نہیں ہے, جس کے شیشے بھی, بلکہ ہماری ٹرینوں کا تو حال ہی یہی, شیشے ہی غائب. پتہ چلا ملتان سے گزرے, اتنی ریت اڑی کہ خود ہی بھوت بن گئے. جو لینے آئے پہچانے نہیں یہ ہے کون, یہ کیفیت ہے نا. لیکن انجن جب چلتا ہے تو انجن پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے فرسٹ کلاس یا تھرڈ کلاس. کبھی انجن نے پوچھا, انجن یہ دیکھتا ہے پکڑ مضبوط ہے یا نہیں. بات سمجھ میں آئی, کنیکٹ ہے یا نہیں. اگر فرسٹ کلاس ڈبہ ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہے تو وہیں رہ جائے گا, انجن آگے چلا جائے گا. اور بالکل تھرڈ کلاس ڈبہ ہے لیکن کنیکٹ ہے, اس کا تعلق ہے, لگا ہوا ہے, منزل پہ پہنچ جائے گا. بات سمجھ گئے. تو ہم لوگ تو تھرڈ کلاس ڈبے, نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکات, ان کا دامن پکڑے ہیں, یہ جائیں گے, ان کے پیچھے ہم بھی نکل جائیں گے. اسی لیے ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے محبت عقیدت رکھتے ہیں. یاد رکھیے ان بزرگان دین سے عقیدت اور محبت اس دنیا میں بھی کام آتی ہے, قبر میں بھی, اور انشاءاللہ کل حشر میں بھی کام آئے. یہ لوگ سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے. میں حسینی لائن کے تمام اراکین جنہوں نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ یہ محفل منعقد کی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں, عمل میں برکت عطا فرمائے, اور جس طرح انہوں نے محفل کی اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام. پڑھیا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام